اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں دونوں رہنماؤں کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں کالعدم قرار۔ دوران سماعت عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا کسی ملک سے تعلقات خراب ہونے پر 10 سال کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اسٹیٹ سیکیورٹی کیسے خطرے میں پڑی؟ اگر بانی پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی گم کر دی تو اس کے کیا اثرات ہوئے؟ شہادت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قانون میں تھا کہ سائفر کی کاپی واپس کرنا تھی؟ کیا دنیا میں کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ دوپہر کو 342 کا بیان مکمل ہوتا ہے اور 77 صفحات کا فیصلہ آ جاتا ہے؟ ایسی کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ بعد ازاں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دو صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 15 اگست کی FIR کے الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اگر کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ نے رواں برس 30 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ FIA میں مقدمے کے اندراج سے اب تک اس کیس میں کب کیا ہوا؟ احوال جانتا ہے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ سائفر کیس کا 15 اگست 2023 سے آغاز، 30 جنوری کو ٹرائل کورٹ سے سزائیں، 26 سماعتوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت۔ وفاقی حکومت نے سائفر افشاں کرنے پر 19 جولائی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تحقیقات کا حکم دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 15 اگست کو مقدمے کا اندراج کیا۔ اٹک جیل میں پہلی دفعہ بانی پی ٹی آئی کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا۔ 30 جنوری 2024 کو جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی۔ ٹرائل کورٹ فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی 4 مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 24 سال قید بامشقت اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ شاہ محمود قریشی کو 2 دفعات کے تحت مجموعی طور پر 20 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ 16 فروری 2024 کو سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئیں۔ تقریباً 3.5 مہینے کے بعد 26ویں سماعت پر وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو FIR میں درج تمام الزامات سے بری کیا اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں کالعدم قرار دیں۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دینے کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے سے کیسے مان لیں کہ سنی اتحاد کونسل میں PTI کی شمولیت ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک جانب کہتا ہے سنی اتحاد نے الیکشن نہیں لڑا، ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، سپریم کورٹ کے فل بینچ کے روبرو اپیلوں پر سماعت، سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جب پارٹی کہہ رہی ہو کہ یہ ہمارا امیدوار ہے اور امیدوار بھی پارٹی کو اپنا کہے تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا اختیار ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ججز کے سوالات پر چیف جسٹس نے کہا میرا خیال ہے فیصل صدیقی صاحب ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق ہے۔ چیف جسٹس نے کہا فیصل صاحب آگے بڑھیں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ہم حقیقت کو کیوں نہ دیکھیں، سنی اتحاد کونسل ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ اس میں PTI جیتے لوگ شامل ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا قانون کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے کسی جماعت کا الیکشن لڑنا ضروری نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، حقیقی پوزیشن یہی ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا جی سارا تنازع یہی ہے، الیکشن کمیشن اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر چکا ہے۔ دوران سماعت چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے روسٹم پر آنے کی کوشش کی، تاہم چیف جسٹس نے انہیں روکتے ہوئے کہا ہم صرف وکلا کو سنیں گے، عدالت میں سیاسی باتیں نہ کی جائیں۔ مزید سماعت آج دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب ضلع پنجاب مریم نواز حکومت کے پہلے 100 دن کی شاندار کارکردگی، مہنگائی کو کم کرنے پر خصوصی نوٹ فوکس رہا، جبکہ روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ ایئر ایمبولینس سروس، فیلڈ اسپتال کا آغاز، صوبہ پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے قیام سمیت دیگر اقدامات نمایاں رہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के पहले 100 दिन। तरजीही बुनियादों पर महंगाई में कमी के लिए हुकूमत पंजाब के बेशतर इक़दाम सामने आए। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1300 रुपए कमी की गई। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 600 से लेकर 700 रुपए कमी। सूजी के 50 किलो थैले में 1700 रुपए कमी की गई। बेकरी आइटम्स और चिकन की कीमतों में भी नुमाया कमी रही। रोटी की कीमत में कमी करके भी आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस के जरिए एक माह में तकरीबन 12 लाख लोग मुस्तफीद हुए। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 kV के सोलर सिस्टम का ऐलान किया गया। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस, सेहत की सहूलत आपकी दहलीज पर, मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी के प्रोग्राम पर मौसर अमल किया गया। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट, 6 अरब रुपए से कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात को यकीनी बनाया गया। जितनी भी हमारी अशिया खुर्द नोश की चीज़ें हैं उनका जो रेट सस्ता हुआ है, अभी जो सोलर पैनल का जो इफ्तिताह हुआ है, बच्चों के लिए इतने अच्छे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। ये 100 दिन की कारकर्दगी है, 90 दिन की अभी पूरी भी नहीं हुई और आप सबके सामने है। और अभी तो कहते हैं ना अच्छा वक्त आना शुरू हुआ है, अभी तो इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। इंशाल्लाह पंजाब का नक्शा बदल देंगी मेरी सीएम। मरियम नवाज हुकूमत ने 8 अरब रुपए की लागत से इंस्तादे स्मोक प्रोग्राम शुरू किया। 500 ज़राई ग्रेजुएट्स की भर्ती, 400 अरब रुपए के तारीख साज किसान पैकेज का ऐलान किया गया। महकमा तामीरात व मवासलात के तहत 445 मिलियन रुपए का मरी इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया गया। महकमा जंगलात के तहत प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट और महकमा फिशरीज के तहत झींगा एक्वाकल्चर फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। 30 अरब रुपए की लागत से मुस्तहिक घरानों के लिए रमजान पैकेज दिया गया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज भी हुआ। हमारी वज़ीर आला ने इन 100 दिनों में जितना काम किया है शायद ही किसी वज़ीर आला ने किया होगा। उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और वासा की 397 स्कीमों की मंजूरी दी गई। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की दस्तक ऐप सर्विसेज का इजरा भी पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का आगाज, 400 आलमी सर्टिफिकेशन हासिल करने का मौका। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का क्याम भी अमल में लाया गया। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब पिंक गेम्स 2024 का आगाज किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर के तहत हिम्मत कार्ड का भी आगाज किया गया। धाती डोर और पतंगबाजों के खिलाफ मुहिम अरूज पर रही तो मंशियात फरोशियों के खिलाफ भी मुहिम चलाई गई, जबकि तालिब इल्मों के लिए बाइक स्कीम का भी आगाज किया गया। 100 दिन किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने का मेयार तो नहीं, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत का दावा है कि उसने इस मुख्तसर अरसे में हर शुबे में डिलीवर किया है। कैमरामैन फ़ख्र अब्बास के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।